السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز۔ میں ہوں شمائلہ ارشد اور میں ہوں شرجیل ارشد۔ بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں مقامی حکومتوں سے متعلق آرڈیننس جاری ہو گیا۔ آرڈیننس صدر مملکت کے دستخطوں سے جاری ہوا ہے۔ صدر مملکت نے 10 جنوری کو آرڈیننس پر دستخط کیے۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کی سطح پر 3 ٹاؤنز کارپوریشنز بنائی جائیں گی۔ ٹاؤن کارپوریشنز کا 1 میئر اور 2 ڈپٹی میئر ہوں گے۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن میں یونین کونسل کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کرے گی۔ ہر یونین کونسل 9 جنرل کونسلرز اور 4 مخصوص نشستوں پر مشتمل ہوگی۔ کارپوریشنز کی مدت 4 سال ہوگی۔ حویلی جلسے میں انتخابی عملے کو دھمکیاں دینے کا الزام الیکشن کمیشن کل وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے خلاف سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کل ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی پر نوٹس کی سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کے پی کو حاضری سے استثناء دے رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کو ناقابل سماعت قرار دینے کی درخواست پر اعتراض لگایا تھا۔ ریڈیو پاکستان حملے کی فورینسک رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ تیمور جھگڑا اور سہیل آفریدی 9 مئی حملوں میں ملوث ہیں۔ یہ لوگ 9 مئی پشاور ہنگاموں میں براہ راست ملوث رہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بات چیت کہا۔ 16 ویڈیوز کا تجزیہ کیا جس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مریم نواز کی نقل کرتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے اسٹائل کو بھی کاپی کیا جاتا ہے۔ ہم پر تنقید کی جاتی ہے کہ پیڑ صحافیوں کو بٹھا کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، سب کو سوال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ فورینسک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ریڈیو پاکستان پہ حملے کے حوالے سے، جس میں پتہ چلا کہ 9 مئی میں پشاور میں ہونے والے جو ہنگامے ہیں ان کے اندر یہ لوگ براہ راست ملوث تھے۔ اس فورینسک رپورٹ کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم اور ASF کے عامر چمکنی صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کچھ 16 کے قریب ویڈیوز تھی جو بھجوائی گئی تھی، اور اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی ایڈیٹنگ، کسی بھی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ اس پوری جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں اس کے شواہد یہاں نہیں ملے۔ چیف منسٹر صاحبہ کی نقل تو ہو ہی رہی تھی، جیسے وہ بیٹھتی ہیں، جیسے وہ جا کے بچوں سے بات کرتی ہیں، وہ اس کو وہ کر ہی رہے تھے۔ مونوگرامی نقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب کی PIA کے بعد بلو اکانومی میں سرمایہ کاری پر بھی نظر مرکوز۔ انگریزی اخبار کے مطابق عارف حبیب نے PIA کی بحالی کا روڈ میپ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام 34 طیارے ستمبر 2026 تک فعال ہو جائیں گے۔ ابھی 17 طیارے فعال ہیں۔ 135 ارب روپے خریداری قیمت میں سے 125 ارب براہ راست PIA میں نئے انجن کی خریداری اور توسیع کے لیے لگائے جائیں گے۔ توسیع کے لیے مزید ماہرین کو بھی شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا بلو اکانومی سیکٹر میں جدت اور اس کے بہتر استعمال سے روزگار کے اہم مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن 2030 تک جہازوں کی تعداد 10 سے بڑھا کر 54 کر کے سالانہ $6 ارب کی سرمایہ کاری حاصل کرنا چاہتی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ دسمبر میں ترسیلات زر 16.5% اضافے کے بعد $3 ارب 60 کروڑ رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو کراچی آمد پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس وقت مرکزی بینک کے پاس 2.5 ماہ سے زائد کے برابر درآمدی بل کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ وزیر خزانہ نے ہارون اختر کے ہمراہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں اہم معاشی امور پر بات ہوئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کے بعد کاروبار کا اختتام ہوا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز مارکیٹ نے 1,84,000 اور 1,83,000 کی 2 نفسیاتی حدیں کھولیں، جبکہ 100 انڈیکس 2025 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,82,384 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,84,439 پوائنٹس رہی۔ 33 ارب روپے کے 41 کروڑ حصص کے سودے ہوئے۔ 161 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، جبکہ 284 کمپنیوں میں کمی ہوئی۔ کچھ امن و امان کی بات کریں گے۔ ٹانگ تھانہ گومل کی حدود میں پولیس ٹیم پر IED حملہ ہوا ہے۔ دھماکے میں SHO تھانہ گومل سمیت 6 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا۔ واقعہ کوٹ ولی سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا۔ پولیس کی بختر بند گاڑی مکمل تباہ ہو گئی۔ شمالی وزیرستان میں ایک اور بزدلانہ وار، اب کی بار دہشت گردوں نے ہدف بنایا پولیس ٹیم کو۔ پولیس کے مطابق دہشت گرد کارروائی میں SHO تھانہ گومل سمیت 6 اہلکار شہید کر دیے گئے۔
ذرائع کے مطابق وانہ دھماکے میں معمول کے گشت پر روانہ بختربند کو بارودی مواد سے اڑایا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ دھماکے کے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع ٹانک میں دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے واقعے کی فوری تحقیقات اور ذمہ داروں کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بہادر جوانوں نے قوم کے پرامن کل کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ پولیس پر حملوں سے امن دشمن عناصر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ بھارت سے پیسے لیں اور معصوم شہریوں کو قتل کریں؟ دہشت گردوں کے بیانیے کو ہر طرح سے کاؤنٹر کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب۔ کہا قومی پیغام امن کمیٹی کے سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ ملک میں امن کے لیے علماء کرام کا اہم کردار ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور ملک نہیں۔ اسلام ہے کہ بھارت سے فنڈنگ لو اور آ کے یہاں پہ دھماکے کر دو، تو یہ تو سارا کام پیسے پہ چل رہا ہے۔ یہ سافٹ ٹارگٹ کے پیچھے جاتے ہیں، کچہری میں کریں گے، بچوں کی بس پہ حملہ کریں گے۔ پوری قوم اس بات پہ یکجا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ کرنا ہے، اور ہم کسی بھی صورت دہشت گردی، وہ چاہے کائنیٹک فارم میں ہے، وہ نان کائنیٹک فارم میں ہے، ہم ہر طرح اس کا مقابلہ کریں گے، اور کسی شر پسند کو، کسی دہشت گرد کو اپنا جو بیانیہ ہے اس کو پروان چڑھانے کی انشاءاللہ تعالی اجازت نہیں دیں گے۔ اس قومی پیغام امن کمیٹی کا مقصد امن کے پیغام کو عام کرنا۔ دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے۔ سہیل آفریدی کا گمراہ کن بیان افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انڈر 19 بچہ ہے، پہلے بات کر جاتا ہے، پھر معافیاں مانگتا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں۔ دہشت گردوں سے ہمدردی ہے تو افغانستان چلے جائیں، ورنہ ہم چھوڑ کر آ جائیں گے۔ سیاسی تحریک چلائیں لیکن قومی بیانیے میں ابہام پیدا نہ کریں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو وارننگ۔ واضح کہا کہ پاکستانیوں کے خون سے کھیلنے کی اب مزید اجازت نہیں دیں گے۔ کوئی چھوٹی طاقت ہو یا بڑی، اس کا وہی علاج ہوگا جو مئی کی جنگ میں ہوا۔ جہاں بھی آپ گئے ہیں، آپ نے قومی بیانیے کے اگینسٹ آپ پوزیشن لیتے ہیں۔ 11 سال سے پی ٹی آئی کے کسی وزیر، مشیر اور لیڈر پر حملہ نہیں ہوا۔ ہر دہشت گرد کو وہی انجام ہوگا پاکستان میں، وہ کسی مذہب، کسی فرقے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، جو کسی شفاق آدمی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کراچی سے خبر ہے جہاں پانی کی غیر قانونی فروخت کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ ٹینکر مافیا نے بلدیہ ٹاؤن میں مین لائن کو کاٹ کر پورا علاقہ تالاب میں بدل دیا۔ اہل محلہ کے احتجاج پر پانی چور مافیا کے کارندے فرار ہو گئے۔ یہ مناظر کسی سیلابی علاقے کے ہیں، نہ بفرے ندی نالے کے، منہ زور بہتا پانی چور مافیا کی ہے کارستانی۔ کراچی کے علاقے بلدیہ کٹو گوٹ میں پانی چور مافیا نے ایک بار میں لائن کو کٹ لگا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ تالاب بن گیا۔ پانی آبادی میں داخل ہوا تو اہل محلہ موقع پر جا پہنچے۔ پانی چور مافیا کے کارندے فوری بھاگ کھڑے ہوئے۔ اہل علاقہ کے مطابق چند روز قبل بھی 36 انچ لائن کو توڑ کر کراچی والوں کو کراچی کا پانی بیچا گیا تھا۔ واٹر حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پانی چوری کے اس منظم نیٹ ورک کو چلانے والے ملزمان کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ملوث افراد پر پہلے بھی درجنوں مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ کراچی میں گیس کا بدترین بحران ملیر نارتھ کراچی، جبکہ نارتھ ناز آباد، منظور کالونی اور اورنگی سمیت لیاقت آباد اور مختلف علاقوں میں گیس کی فراہمی معطل۔ گیس کی بندش اور پریشر میں کمی سے گھریلو اور کمرشل صارفین شدید مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ گیس فلٹر بند ہونے سے SSGC کو 45 MMCFD گیس کی کمی کا سامنا ہے۔ شہر میں اربوں روپے خرچ کر کے نئی گیس لائنیں ڈالنے کے باوجود پریشر نہ ہونے کے برابر ہے۔ کراچی میں تاجروں کو بھتہ دینے پر مجبور کرنے والا ملزم انجام کو پہنچا۔ کھارا در میں فائرنگ تبادلے کے بعد لیاری گینگ وار کا بھتہ خور مارا گیا، جس نے 15 لاکھ روپے نہ دینے پر مارنے کی دھمکی دی تھی۔ 15 لاکھ یا موت، خود دے گا تو فائدے میں رہے گا، ہم آئے تو پچھتائے گا، اور ہاں یاد رکھ، ایک بار پیسہ دے پھر کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ یہ فلمی ڈائیلاگ نہیں، کراچی کے تاجر کو ملنے والے بھتہ خور کے پیغامات ہیں۔
बात पुलिस तक पहुंची तो खारादर पुलिस ने जोड़िया बाजार के करीब एक्शन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद मौत की धमकी देने वाला भत्ताखोर मारा गया। ताल्लुक लियारी गैंग और जमील छांगा ग्रुप से निकला। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त शाजेब के नाम से हुई। भत्ते की पर्ची, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। भत्ताखोर ने चंद रोज कबल जिलानी सेंटर के ताजिर को धमकाया था। 2 महीने पहले खारादर में बिल्डर को भत्ते की पर्चियां देकर तामीराती इमारत पर फायरिंग भी की गई थी। कामयाब कार्रवाई पर वजीर दाखिला सिंध ने पुलिस को शाबाश दी, साथ ही भत्ताखोरों को वार्निंग भी दी। आम खबर देंगे, कौमी असम्बली का इजलास कोरमपुरा ना निकला। इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी, जबकि पीपी का इजलास बुलाने के बावजूद ऑर्डिनेंस जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी अरकान का ऐवान में वॉकआउट। वफाकी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जबकि सैयद नवीद कमर ऑर्डिनेंस के ज़रिए आइन व कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है और उन्होंने कहा कि हम इस तरह के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको अपडेट करें, कौमी असम्बली का इजलास कोरमपुरा ना निकला। इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी, जबकि पीपीपी का इजलास बुलाने के बावजूद ऑर्डिनेंस जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची से एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। गुलशन मेमार के करीब डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुक्काम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फैक्ट्री से तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से ये बताया गया है। कराची का इलाका है गुलशन मेमार, जहां डायपर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां हैं जो कि मौके पर मौजूद हैं। और भी आप बताएं कि पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरीन की हलाकतों पर अमेरिका ने ईरान को फिर हमले की धमकी दे दी है। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ईरानी हुकूमत जौहरी मुआहदे पर बात करने के लिए भी राजी है। ग्रीनलैंड पर कब्जे के अमरीकी इल्ज़ाम से मुताल्लिक चीन का जवाब सामने आ गया है। चीन के तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। उन्होंने जोर दिया कि तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। वाज़ेह किया कि चीन ग्रीनलैंड पर कब्जे का कोई इरादा नहीं रखता। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।